إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به رواه البخاری. قابل احترام حاضرین جمعہ، معزز خواتین ملت، سب سے پہلے تمام تعریفیں، ہر طرح کی بڑائی، کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں دین اسلام جیسے عظیم سب سے بڑی نعمت نوازی۔ بعدہ درود و سلام ہو اس نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ معزز حاضرین،
اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کی خاطر پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے، دیکھ سکے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو وہ کوئی نہ کوئی اپنی زندگی کا مقصد بناتا ہے اور اس کے پیچھے اپنی صبح و شام لگا دیتا ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ انسان تجھے اس دنیا میں محنت کرنی ضرور ہے، تو محنت کرے گا اور محنت کا بدلہ اللہ کے پاس ضرور تو دیکھے گا۔ ہر انسان، جیسا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اما کہ یا تو وہ انسان عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اللہ کی غضب و غصے سے بچا لے، یا پھر اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر لے۔ اب اس تگ و دو کے درمیان، اس کد و کاوش کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ کا ان پر ایک بہت ہی بڑا احسان ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک جب تک اس کے لیے خالص نہ ہو ناقابل قبول ہے، مردود ہے۔ اور کچھ ایسی نیتیں، کچھ ایسے ارادے یا کچھ ایسی حرکتیں جس سے انسان کی اپنی کی ہوئی محنت رائگاں ہو جائے، بیکار ہو جائے، یہ انسان کی ناکامی اور نامرادی کا باعث ہے۔ معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک آیت اور ایک حدیث پڑھی۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جس کی زندگی کا مقصد دنیاوی زندگی ہو، جس کے اعمال کا مقصد یہ دنیا ہو، دنیا کی زینتیں ہوں، تو ہم جو اس کی دنیا میں اس کا مقصد ہوتا ہے وہ اسے ہم پورا کر دیتے ہیں۔ ان کی اس کوشش میں کبھی کوئی کمی نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو پورا دے دیا جاتا ہے جس کے پیچھے وہ اپنی زندگی لگاتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ اب ان کو آخرت میں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ پورا ضائع چلا گیا، جو کچھ کرتے تھے وہ پورا باطل ہو جائے گا۔ اور دوسری جو میں نے حدیث پڑھی صحیح بخاری کی، اسی آیت کی ایک معنی میں تفسیر ہے: من سمع سمع اللہ بہ، کہ جو لوگوں میں اپنا نام سنانے کی خاطر کوئی کام کرے کہ اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بڑے چرچے کر دیتا ہے۔ وَمَنْ رَاءَ يُرَاءِ اللَّهُ بِهِ، اور جو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں خوب دکھاتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے بڑی چیزیں دکھا دیتا ہے۔
اس آیت اور حدیث کو سامنے رکھیں تو اس سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ میں بیان کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوا کرتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضامندی کی خاطر کوئی کام کیا اللہ اس سے راضی ہے۔ جس نے اپنا نام کرنے، ریاکاری کی خاطر، شہرت کی خاطر کوئی عبادت کی، کوئی اطاعت کی، کوئی نیکی کا کام کیا، کوئی کارنامہ کیا، تو اسے وہ چیزیں مل جائیں گی جو اس نے اپنی اس عمل کے ذریعے، اپنی اس عبادت کے ذریعے چاہی تھیں۔ تو معزز حاضرین، بڑی سے بڑی نیکی میں یہ ایسا لگ جانے والا دیمک ہے کہ یہ ایک مرتبہ لگ جائے تو پوری عمارت کو ڈھا دیتا ہے۔ اور میں اشارتاً اس حدیث کا بھی تذکرہ کر دوں جس کا آپ میں سے اکثریت کو پتہ بھی ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ جب حساب و کتاب شروع کرے گا تو سب سے پہلے 3 لوگ لائے جائیں گے۔ ایک بہت بڑا مالدار جس نے اپنا مال اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں لٹا دیا۔ ایک بہت بڑا عالم جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کی خاطر اپنی زندگی، اپنا علم وقف کر دیا۔ اور تیسرا وہ مجاہد جس نے اپنا مال، اپنی جان اللہ کے راستے میں لٹا دی۔ ان تینوں کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا۔ یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کریں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم نے یہ نعمتوں کا استعمال کیسے کیا؟ تینوں اپنے اپنے کارناموں کا تذکرہ کریں گے۔ تینوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی۔ یہ اپنے علم کے ذریعے عمارت تعمیر کیا ہوگا، وہ اپنے پیسوں کے سخاوت کے ذریعے، وہ اپنے جہاد کے ذریعے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان عمارتوں کو اس کیڑ کی وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے جو ان کے اعمال میں لگی تھی، ڈھا دے گا، برباد کر دے گا۔ کہے گا کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ تمہیں کہا جائے کہ بڑے علامہ ہو، بڑے مجاہد ہو، بڑے سخی، بڑے دل والے ہو۔ دنیا میں تو کہہ دیا گیا، دنیا میں بڑے مشہور ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو معزز حاضرین، نیکیاں کریں، بھلائیاں کریں، نیکیوں کے کاموں میں سبقت کرنے کی کوشش کریں، بھلائیوں کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کریں، لیکن اپنے دلوں کو بھی ٹٹولتے رہیں، اپنی نیتوں کا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے ارادوں کو درست فرماتے رہیں، اور اپنی سوچ کو سلجھاتے رہیں۔ کہیں اس میں کوئی ایسا کیڑ نہ لگ جائے جو قیامت کے دن تمام اعمال کے غارت ہو جانے کا سبب بنے۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام احمد کی حدیث ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ ڈر جو لگا ہوا ہے وہ شرک اصغر کا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے شرک اصغر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ الریا، دکھاوا، دکھلاوا، دکھانے کی خاطر کوئی کام کرنا، دوسروں سے سننے کی خاطر کوئی کام کرنا، سب سے زیادہ ڈر مجھے اسی کا لگا ہے۔ سب سے زیادہ مجھے اگر تم پر ڈر ہے کہ تمہیں کوئی چیز ہلاک و برباد کرے گی تو شرک اصغر، یہ چھوٹا شرک تمہیں برباد کر کے رکھ دے گا۔ من سمع سمع اللہ بہ، اس حدیث کی شرح میں شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے
کہ کوئی انسان دنیا میں کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، دکھا کے کرتا ہے، سنا کے کرتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کی شہرت ہو، اس کا بول بالا ہو، اس کا نام ہو کہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، بہت بڑا دلیر ہے، بہت بڑا خرچ کرنے والا ہے، غرض یہ کہ بہت بڑی نیکیوں کا عامل ہے۔ اللہ تعالیٰ بدلہ ویسے ہی دیتے ہیں جیسے بندے نے کام کیا ہو، سمع اللہ بہ، اللہ بھی اس کا دکھاوا کرا دیتا ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں بڑی اس کی تعریف ہونے لگتی ہے، دنیا میں بڑے اس کے چرچے ہونے لگتے ہیں، دنیا میں بڑا وہ نیک شمار کیا جانے لگتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا میں اللہ نے اسے دے دیا، اور دوسرا معنی قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب چل رہا ہوگا، حساب و کتاب کے درمیان اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے لائے گا، سمع اللہ بہ، اس دن سب کے سامنے اس کی نیت کا اظہار کرے گا، اس کے دل میں چھپے ہوئے مرض کا اظہار کرے گا کہ یہ بیماری اس کے اندر تھی، یہ دکھاوا چاہتا تھا، یہ اپنا نام چاہتا تھا، تو آج اس کا نام ہوگا کہ اس نے دکھاوے کے لیے کام کیا ہے۔ وَمَنْ رَأَى يُرَأِ اللَّهُ بِهِ، اور جو ریاکاری کے لیے کام کرے اللہ تعالیٰ ریاکاری اس کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بھی وہی دو معنی ہوں گے، یا تو دنیا میں اللہ خوب دکھائے گا اس کو، اپنا نتیجہ، اپنی نیک نامی، اپنی تعریف، اپنی زبان اپنے کانوں سے سنے گا، اپنے سامنے اپنی تعریف دیکھے گا، یا تو ایک معنی یہ ہے، یا ایک معنی یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے لا کر کے اس کا پردہ فاش کرے گا، اس کی اس نیت کو واضح کرے گا۔ تو معزز حاضرین، جیسی نیت ہو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بندے کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اور یہ بڑی بدترین بلا ہے، یہ بڑی بدترین بیماری ہے کہ انسان نیکیاں کرے، بھلائیاں کرے، لیکن مقصد ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، دوسروں کی واہ واہی لینا ہو، دوسروں کی تعریف حاصل کرنا ہو۔ تو یاد رکھیں یہ وہ برائیاں ہیں جو انسان کے اعمال کو جڑ سے غارت کر دیتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو میرے ساتھ کسی اور کو اس نے شریک کر لیا ہو تو میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے عمل کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کے شریک کو بھی چھوڑ دوں گا، اس کی کوئی چیز مجھے قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ جتنے بھی پارٹنرز ہو سکتے ہیں پارٹنر ہوں گے، میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہوں، میں وہ ہوں کہ کسی شراکت داری کو پسند نہیں کرتا، کسی قسم کی پارٹنرشپ کو پسند نہیں کرتا، مجھے خالص چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کام کرے جس میں اس کے ساتھ اس نے کسی کو شریک کیا ہو تو میں اس کو اس کے عمل کے ساتھ ترک کر دیتا ہوں، میں اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہوں جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی میں وہ کام کیا ہو، اب جائے اس سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو معزز حاضرین، اپنے اعمال میں ریاکاری کے اس شائبے کا بار بار ملاحظہ کرتے رہیں، بار بار اس میں اپنی احتیاطی نظر ڈالتے رہیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں ریاکاری نہ داخل ہو جائے۔ اور عمومی طور پر میں ریاکاری کی کچھ مختلف شکلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے سمجھ میں آئے گا کہ ریاکاری کس کس انداز سے ہماری زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ اس کو اس اعتبار سے سمجھیں، نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میری امت میں شرک اتنی پوشیدگی سے داخل ہو جائے گا، اتنی آسانی سے داخل ہو جائے گا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جیسے کسی کے بستر میں کوئی کھٹمل داخل ہو جائے تو کھٹمل کی چلنے میں آواز نہیں ہوتی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ بستر میں بڑی نرمی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے، ویسے ہی شرک داخل ہو جائے گا۔ اور شرک سے مراد یہ شرک اصغر بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، جو امت میں بڑی ہی بدترین انداز سے داخل ہو جائے گی۔
کیا علماء، کیا عوام، کیا عبادت گزار، کیا دنیا دار، کیا بڑے کیا چھوٹے، آپ جس کو لے لیں، آپ جس کو لے لیں، ہر کسی میں ریاکاری کے داخل ہو جانے کا بڑا شدید امکان ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے ریاکاری سے متعلق بڑے اچھے مضامین لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ عام طور پر ریاکاری 5 قسم کے مختلف کاموں میں پائی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ریاکاری کی ایک شکل بدن کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے۔ انسان اپنے بدن کے ذریعے ریاکاری ظاہر کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دیندار لوگ اپنی ریاکاری کا اظہار اس اعتبار سے کریں کہ بڑے دبلے پتلے ہوں، بالکل رنگ پھیکا پڑ چکا ہو، اور اسی طریقے سے بدن پر ایسے نشان ہو جس سے پتا چلے کہ بڑے عبادت گزار، تہجد گزار، روزے دار انسان ہیں۔ حقیقت میں ہو نہ ہو وہ مسئلہ دوسرا، لیکن بدن سے ظاہر ہو، بدن سے ظاہر کریں تو یہ قسم کی ریاکاری ہے۔ یہ قسم کی ریاکاری ہے کہ انسان اپنے بدن سے ریاکاری کا اظہار کرے، دکھائے اپنے آپ کو کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں۔ اور یہ دینداروں کا مسئلہ، دنیا دار کس قسم سے اپنی ریاکاری کا اظہار کرتے ہیں؟ ایک شکل جو بڑی عام طور پر آج نظر آتی ہے کہ اپنے بدن کو اچھے سے اچھا بنائے رکھیں، مزلز بہترین سے بہترین ہوں، اس کا دکھاوا کریں، بہترین سے بہترین اپنے بدن کی بناوٹ کا اظہار ہو، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا کے رکھیں، اپنے ظاہری بدن کی خوبصورتی کا پورا خیال رکھیں اور دکھاوا کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا داروں میں ایک قسم کا دکھاوا ہے، یہ دنیا داروں میں ایک قسم کی ریاکاری ہے کہ انسان اپنے بدن کے ذریعے دکھاوے کی ایک کوشش کرے۔ یہ ایک شکل ہے۔ اور دوسری شکل چال چلن، لباس، اس سے انسان ظاہر کرے کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا عبادت گزار ہے۔ اس کی شکل یہ کہ سر کے بال بالکل پراگندہ، ایسے کہ جیسے پتا چلے کہ ان کو عبادت کرنے میں فرصت ہی نہیں مل رہی ہے کہ اپنے سر کا کچھ خیال رکھ پائیں۔ کپڑے اتنے گندے میلے کچیلے کہ گویا اتنے عبادت گزار ہیں، اتنے اللہ والے ہیں کہ کپڑوں کی ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے لباس، چپل پہنے ہو یا کوئی اور چیز جو پہننے اوڑھنے کی ہو، اس میں بالکل ایسی سادگی کا اظہار کریں کہ گویا ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی ریاکاری ہے، یہ قسم کی ریاکاری ہے جو بڑی بدترین ریاکاری ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر نعمتوں کو نازل کرے، نعمتیں اسے عطا کرے، تو اللہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کے اثرات بھی اس کی زندگی میں دکھائی دیں، اس کے بدن پہ دکھائی دیں۔ اب اس کے بجائے بندہ بالکل میلا کچیلا، بالکل سیدھا سادہ کہ دیکھنے والا سمجھے کہ بڑا اللہ والا ہے، دنیا سے گویا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک قسم کی ریاکاری ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیاوی ریاکاری، دنیا داروں کی ریاکاری، اتنے عمدہ نفیس کپڑے پہن لیں کہ دوسروں سے ان کے کپڑے میل نہ کھاتے ہوں، میچ نہ کرتے ہوں، اتنے عمدہ سواریوں کا استعمال کریں کہ دوسروں سے اس میں مسابقہ کریں، دوسروں سے اس میں کوئی میچ نہ ہوتا ہو، یا اسی طریقے سے دنیا کی ان رنگینیوں میں، آرام کے سامانوں کے استعمال میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہ ہو کہ کس کے دل پہ کیا گزرے۔ یہ دنیا داروں کی ریاکاریاں ہیں، یہ دنیا داروں کی ریاکاریاں ہیں۔ اور تیسری ریاکاری زبان سے ہونے والی ریاکاری۔
زبان سے ہونے والی ریاکاری. دینداروں کی ریاکاریاں اس میں اس انداز سے ہوتی ہیں کہ اگر کوئی غلط کام دیکھ لیں تو اتنی سختی سے انکار کریں جیسے انہوں نے کبھی غلطی کی ہی نہ ہو یا غلطی کو برداشت کرنے کی طاقت ہی نہ ہو. یا اپنی زبان سے ایسے کلمات جس سے اظہار ہو کہ بڑے تسبیح کہنے والے ہیں، جیسے سین کلمہ جس سے پتہ چلے کہ یا تو سبحان اللہ کہہ رہے ہوں یا اللہ اکبر کہہ رہے ہوں، یا اسی طریقے سے کچھ کلمات ہمیشہ اپنی زبان پہ کچھ نہ کچھ الفاظ اپنی زبان کو ہلاتے رہیں اور کچھ کلمات کا اظہار کرتے رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں بڑے مشغول انسان ہیں. یا اسی طریقے سے جب کبھی موقع مل جائے تو صرف نصیحت ہی کرتے رہیں، صرف نصیحت ہی کریں، اپنے عمل کی طرف توجہ نہ ہو، کوئی موقع ملے کوئی موقع نہ چھوڑے، نصیحتیں کرتے رہیں. یا ہمیشہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے رہیں جیسے اللہ کے ذکر میں ہمیشہ لگے ہوں. یہ ایک قسم کی ریاکاری ہے. اگر عمل کرنا ہے، عمل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو چھپ کر کے عمل کرنا چاہیے. عمل ایسا ہو کہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو، دکھانے والا نہ ہو، دکھانے والا نہ ہو. دکھانے کے لیے عمل کرنا، دکھانے کے لیے عمل کرنا، یاد رکھیں یہ بہت بڑی بلا ہے. یہ ریاکاری کی ایک شکل ہے جو اللہ کے نزدیک مردود ہے. اور دنیا داروں کی ریاکاریاں اس میں، جیسے کوئی زبان کا ماہر ہے تو اپنی زبان کا کئی جگہ اظہار کرے. اس کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت کو لوگوں کے سامنے صلاحیت کا لوہا منواتے پھرے. اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت عطا کی ہے تو ہر جگہ اپنی طاقت کا اظہار کرتا پھرے. یہ دنیا داروں کی ریاکاریاں ہیں. اور اسی طریقے سے عملی ریاکاری، یعنی انسان دکھانے کے لیے نماز پڑھے، دکھانے کے لیے صدقہ خیرات کرے، دکھانے کے لیے روزہ رکھے، یہ مکمل ریاکاری ہے. ایسے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہیں، ایسے اعمال اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوتے. اور دنیا داروں کی اس میں ریاکاریاں اکھڑ کے چلنا، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر جاننا، یہ دنیا داروں کی ریاکاریاں اپنے عملی طور پر ہونے والی ریاکاریاں ہیں. اور پانچویں ریاکاری، یعنی کوئی انسان ایسا مظاہرہ کرے کہ اس کا علماء سے بڑا گہرا تعلق ہے، علماء اس کے گھر آتے جاتے ہیں، علماء سے اس کا بڑا لین دین ہے، علماء سے اس کی بڑی اٹھ بیٹھ ہوا کرتی ہے، علماء کے ساتھ اس کی بڑی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، وہ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. اور اس کی ایک شکل جو عام طور پر آج جس زمانے میں تصویر ایک فتنہ بنی ہوئی ہے، تصویر جو کہ ایک حرام چیز ہے، جو عام طور پر معاشرے میں بڑی ہی غلط انداز سے داخل ہو چکی ہے، اس کو آپ لے لیں. کسی عالم کا کسی کے ہاں زیارت ہو جائے یا کوئی اسپیکر کہیں پہ آ کر چلا جائے تو اس کے ساتھ مل کر کے فوٹوز لے لیں، اس کے ساتھ مل کر کے فوٹوز لے لیں. یہ ایسی ریاکاریاں ہیں کہ اس کے تعلق سے آپ کہتے ہیں حدث ولا حرج، جتنا چاہے کہیں، آپ جتنا چاہے کہہ سکتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل علم سے جوڑ کر کے ریاکاریاں کرنا ہے کہ ہم بڑے پہنچ والے ہیں، ہماری پہنچ بڑی ہے، ہمارے بڑے بڑے علماء سے روابط ہے. یہ دینداروں کی ریاکاریاں ہیں. دنیا داروں کی ریاکاریاں بھی اپنی جگہ کئی ہیں. کسی کی کسی چیف منسٹر سے ملاقات ہو جائے، پرائم منسٹر سے ملاقات ہو جائے، اس سے کوئی خط و کتابت ہو جائے، اسے اٹھا کر کے فریم کر کے لگوا دیں کہ فلاں سے میری ملاقات ہوئی، فلاں نے مجھے یہ چیز دی، فلاں کے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے. غرض یہ کہ 5 ایسی چیزیں ہیں جس کو امام غزالی نے ذکر کیا، اپنے بدن کے ذریعے، اپنے چال چلن اور لباس کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے ملنے جلنے والوں کے ذریعے. عام طور پر ریاکاریاں یہ عام سا ایک چلن ہے، ایک عام سا چلن ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے. ہم چاہے دیندار ہو کہ غیر دیندار، سب کو آپ لے لیں، تقریباً سب کے درمیان الا من رحم اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ نے محفوظ رکھا ہو، ان ریاکاریوں سے محفوظ ہے، ان ریاکاریوں سے بچا ہوا ہے. تو معزز حاضرین یاد رکھیں، یہ ریاکاری جہاں پہ آ جائے، چاہے آپ کی زبان پہ ہو، چاہے آپ کے لباس میں ہو، چاہے آپ کی چال میں ہو، چاہے آپ کے کسی قول میں ہو، چاہے آپ کے کسی عمل میں ہو، اگر یہ ریاکاریاں آ جائے تو یاد رکھیں اللہ کے نزدیک یہ ریاکاریاں کبھی قبول نہیں ہوتی. اعمال اللہ غارت کر دیتا ہے. اس شہید کی مثال لیں،
اس مجاہد کی مثال لیں، اس مالدار کی مثال لیں جس نے اپنی زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دی، پوری جان خرچ کر دی، پورا مال خرچ کر دیا، لیکن اللہ کے ہاں کچھ نہ ملا۔ اللہ نے تمام چیزیں غارت کر دی، اللہ نے تمام عبادتیں غارت کر دی، اس کا پورا مال ضائع کروا دیا، اس کی پوری زندگی ضائع کر دی، اس کی جان اللہ نے بیکار قرار دے دی جس نے ریاکاری کی خاطر یہ حرکتیں کی تھیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے اعمال میں ریاکاری کی جانچ کرتے رہیں۔ اور عام طور پر انسان کے اندر اللہ نے عادت رکھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے اچھا بنے، وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے اچھا بنے، اور اسی چاہت میں وہ کئی مرتبہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے کہ جس سے اللہ کے لیے خلوص، اخلاص اس کے دل میں باقی نہیں رہ جاتا، بلکہ کسی کو نیچا دکھانا، کسی سے اونچا اٹھنا، کسی سے آگے بڑھ جانا، کسی کو نیچا کر دکھانا، یہ عام طور پر اس کے اعمال اس کی نیتوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اعمال اللہ تعالیٰ غارت کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی ریاکاریوں سے محفوظ رکھے، ہمیں خیر کے کام، بھلائی کے کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر وہ عمل جو انسان کے اعمال کو غارت کر دیتا ہو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز حاضرین، ریاکاری جو کہ بڑا ہی بدترین عمل ہے، اس کے تعلق سے ایک حدیث میں آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ کی ہے، کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھ کر کے دجال کا تذکرہ کر رہے تھے، دجال کے تعلق سے ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب ہمیں دیکھا کہ ہم دجال سے متعلق بات چیت میں مصروف ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ سنو، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں دجال سے کہیں زیادہ خطرناک ہے؟ دجال کا جو فتنہ ہے، دجال کا جو خوف ہے، اس سے کہیں زیادہ خطرناک، اس سے کہیں زیادہ خطرناک فتنہ، اس کے تعلق سے میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتائیں، ضرور بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا الشرک الخفی، الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک۔ دجال کا مجھے تم پر اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ڈر مجھے اس چھپے ہوئے شرک کا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی کہ ان یقوم الرجل فیصلی فیزین فی صلاته یا فیزین صلاته لما یرا من نظر رجل، کہ کوئی آدمی نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھتے ہوئے بڑی اچھی نماز پڑھے، بالکل رکوع سجدے پورے اطمینان سے کرے، خشوع و خضوع والی نماز پڑھے۔ کیوں؟ لما یرا من نظر رجل، کیونکہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں آدمی اسے دیکھ رہا ہے، لوگوں کی نظریں اس پہ جمی ہیں، لوگوں کی نظریں اس پہ جمی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے نماز کی ایک مثال پیش کی۔ آپ نماز لے لیں، روزہ لے لیں، زکوٰۃ لے لیں، کسی سے مسکرا کر ملنا لے لیں، کسی کے ساتھ احسان کرنا لے لیں،
یا پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا لے لیں، یا آپ اپنی زندگی کی جو نیکی چاہے آپ لے لیں، اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضامندی، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرنا، اور اللہ نے جو احکام عطا کیے اس کا اپنے آپ کو پابند بنانا، یہ آپ کا مقصد ہو، یقیناً یہ عبادت ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی انسان سوتا اس لیے ہے تاکہ وہ عبادت اچھے انداز سے کر سکے تو اس کا سونا عبادت ہے، کھاتا اس لیے ہے تاکہ اسے طاقت ہو اور اللہ کے لیے وہ جہاد کر سکے یا اچھے انداز سے عبادت کر سکے، اس کا کھانا عبادت ہے۔ یا پھر کھیل کود کو آپ لے لیں، کھیل کود میں کچھ ایسے کھیل کود ہیں جس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ یا تو اس کا بدن بنے، اس کے بدن میں چستی پیدا ہو، مجاہدانہ شان اس کے اندر آئے، تو ویسے کھیل بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب بن سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ نیتوں میں سدھار ہو، اللہ کی رضا مقصد ہو، اخلاص دلوں میں ہو، اور اس کے بجائے دنیا کی کوئی بھی چیز اگر اس کے دل میں آ جائے تو یاد رکھیں شراکت داری اللہ کو پسند نہیں ہے، پارٹنرشپ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ پسند نہیں کرتا، اللہ کو کسی قسم کی کوئی پارٹنرشپ پسند نہیں ہے، چاہے عبادتوں میں ہو، چاہے اللہ کے لیے کیے ہوئے صدقہ و خیرات میں ہو، مقصد کوئی اور داخل ہو جائے تو یاد رکھیں پورے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، پورے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنے اعمال پر غور کریں، اپنی نیتوں پر غور کریں۔ علماء کے اگر کلام کو دیکھیں تو علماء نے اسے بڑے تفصیلی کلام کیے ہیں۔ میں ایک مثال لے لوں، اگر آپ نے کوئی عبادت شروع کی، کوئی نیکی کے کام کا ارادہ کیا، مقصد آپ کا صرف اور صرف اللہ کی خاطر وہ عبادت کرنا تھا، تو یہ خالص اللہ کے لیے ہے، یہ خالص اللہ کے لیے ہے۔ اور اس عبادت کے درمیان آپ کو پتا چلے کہ فلاں آپ کو دیکھ رہا ہے، فلاں کی نظر آپ پر ہے، آپ نے اس وسوسے کو دور کیا، اس وسوسے کو آپ نے دور کیا، اس وسوسے کو دور کر کے آپ نے عبادت اللہ کے لیے ادا کی، یہ آپ کا اخلاص ہے، آپ کی عبادت مقبول ہے۔ اور اس کے بجائے بندے نے اللہ کی خاطر عمل کرنے کے بجائے اللہ کی خاطر بھی کیا، دنیا کے مقصد کی خاطر بھی کیا کہ فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے گی، کر لیں گے، عبادت بھی ہو جائے گی، دنیا بھی مل جائے گی۔ ایسے اعمال اللہ کو ناپسند ہیں، ایسے اعمال اللہ کو ناپسند ہے۔ ہو سکتا ہے اگر وہ کوئی فرض نماز ہو سکتا ہے فرض نماز ہو تو فرض ساقط ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کوئی اجر و ثواب اس پہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب اس پہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی اللہ کی خاطر شروع کرے، درمیان میں وسوسے آئیں، صدقہ کرتے ہوئے وسوسے آ جائیں، روزہ رکھتے ہوئے دکھاوے کی نیت دل میں پیدا ہو جائے، نماز پڑھتے ہوئے کسی کی نظر کو محسوس کر کے نماز کو کچھ اچھی بنا دیں، قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو سنتے ہوئے دیکھ کر قرآن کو اس کو خوش کرنے کی خاطر، دنیا پانے کی خاطر قرآن کو اپنی تلاوت اچھی کر دیں، اگر یہ وسوسہ آ جائے، وسوسے کو ختم کرنے کے بجائے آپ اسی خاطر کام کر لیں، اسی خاطر آپ کام کر لیں، ایسی عبادتیں بھی اللہ کے نزدیک مردود ہوتی ہیں، ایسی عبادتیں بھی اللہ کے نزدیک مردود ہوتی ہیں۔ ایک عمل وہ ہے جو انشاءاللہ مسلمان اس کو نہیں کریں گے کہ صرف دنیا کی خاطر عبادت کرے، صرف دنیا کی خاطر عبادت کرے، نماز پڑھے صرف دنیا پانے کے لیے، تاکہ وہ آدمی راضی ہو جائے، فلاں ہمارا بڑا امیر آدمی، مالدار آدمی نماز میں رہتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں بس، تاکہ اس سے کچھ پیسہ ویسا مل جائے، مددیں مل جائیں۔ یہ کھلا شرک ہے اللہ کے ساتھ، یہ ریاکاری کی سب سے اصلی شکل ہے، ریاکاری کی خالص شکل ہے۔ تو معزز حاضرین، ریاکاری یہ ایسی بیماری ہے، شیطان کہیں نہ کہیں کوشش کر کے داخل کرتا ہے، اور جب کوئی بندہ عبادت سے فارغ ہو جائے، عبادت سے فارغ ہونے کے بعد کبھی یہ شکل ہوتی ہے کہ اپنی عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں اپنی جوانی میں یہ عبادتیں کیا کرتا تھا، میں اپنی جوانی میں اتنے روزے رکھا کرتا تھا، اتنی لمبی نماز پڑھا کرتا تھا، اتنا صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا۔ یہ بھی ریاکاری ہے، اعمال کو غارت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے لیے باقی رکھے، لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرے۔ من سمع سمع اللہ بہ، جو سنانے کے لیے کرے گا اللہ سنائے گا اسے دنیا میں آخرت میں، جو دکھانے کے لیے کرے اللہ دکھائے گا دنیا آخرت میں۔ اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا، اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا۔
تو معزز حاضرین، ریاکاری ایک بدترین بلا ہے جو امتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ آخر میں ایک بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر دوں کہ کچھ کام ایسے ہیں جو دکھ کے آتے ہیں، تو ایسے اعمال میں بندہ اپنی نیتوں کو صاف کر لے، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچا کے عمل کرنے لگے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اب وہ نیتوں کی خرابی کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ داڑھی چھوڑتا ہے، داڑھی دکھ کے آتی ہے، دینداری کا پتہ چلتا ہے کہ انشاءاللہ یہ شخص دیندار ہے جس نے داڑھی چھوڑی ہے مثال کے طور پر۔ اب وہ یہ سوچے کہ میں داڑھی چھوڑوں گا تو ریاکاری آ جائے گی، اس میں داڑھی نہیں کاٹ سکتا۔ اپنی نیت کو صاف کرے، اپنی نیت کو درست کرے، داڑھی رکھے۔ یا کوئی بندہ ٹخنے سے اونچا پہنتا ہے، اپنی پیانٹ ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں ٹخنے سے اوپر رکھوں گا تو لوگوں کو لگے گا، لوگوں کو دکھے گا۔ اپنی آفس کو جائے، اپنی دکان پہ جائے، اپنے کالج کو جائے، اپنے جاب پہ جائے، ٹخنوں سے اونچا رکھوں گا، یا عام طور پر اپنے گھروں میں رہے ٹخنوں سے اونچا رکھوں گا، لوگوں کو دکھے گا۔ یہ بھی ریاکاری ہے۔ ٹخنوں سے نیچے کر لے، یہ حرام ہے۔ اپنی نیت کو درست کرے، اپنی نیت کو سدھارے، نیک عمل کو باقی رکھے، نیک عمل کو باقی رکھے۔ مسواک کرنے کی عادت ہے، یا پھر عورتوں کو پردہ کرنے کی عادت ہے، یا اسی طریقے سے کئی اور کام ہیں، آپ لے لیں۔ نیکیوں کے بہت سے کام ہیں جو دکھ کر کے آتے ہیں، تو کوئی شیطان کے اس وسوسے میں نہ آ جائے کہ اس عمل کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے، عمل ہی چھوڑ دے، اس عمل کے ذریعے دکھاوا ہوتا ہے، عمل کو ہی چھوڑ دے، بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہاں پر اسے کرنا یہ چاہیے کہ وہ اس عمل کو کرے جب جب خیال اس کے دل میں آئے، جب جب وسوسہ شیطان اس کے دل میں ڈالے ریاکاری کا، اپنی نیت کو وہ صاف کرے، اللہ سے استغفار کرے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرے، اور نیکی پر باقی رکھے، اپنے آپ کو باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے گا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ صرف داڑھی میں اسلام رکھا ہے، کیا صرف پردے میں اسلام رکھا ہے، کیا صرف نماز میں اسلام رکھا ہے؟ یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ نماز ہی میں اسلام ہے، داڑھی ہی میں اسلام ہے، اور اسلام دکھائی دیتا ہے داڑھی کے ذریعے، دکھائی دیتا ہے نماز کے ذریعے، دکھائی دیتا ہے ٹخنوں سے اوپر پہننے کے ذریعے۔ یہ نشانیاں ہیں جو دلوں میں ایمان کی خبر دیتے ہیں، دلوں میں تقوی کے ہونے کی خبر دیتے ہیں۔ اب کوئی بندہ اس پر تان کرے کہ میں دکھاوا نہیں کرتا، یاد رکھیں وہ ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے، بہت بڑے دھوکے کا شکار ہے۔ یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ بدعملی ہے، یہ شریعت کی مخالفت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو معزز حاضرین، بندہ اس سے پرہیز کرے۔ اور شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے، کبھی یہاں سے تو کبھی وہاں سے، مختلف انداز سے وہ آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے آپ کو شیطان کے شر سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال کو پورے اخلاص کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال، جو کچھ ہم نے کیا ہو، چھوٹے موٹے کام جو بھی ہم نے کیے ہوں، کمیوں کے ساتھ، کئی نقص کے ساتھ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے اور ہر قسم کی ریاکاریوں سے ان کو بچائے رکھے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میزان حسنات میں اس کو داخل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کا ان کو ذریعہ بنائے۔ آمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أصلح لنا دين الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا۔ اللهم اجعل الحياة زيادتنا في كل خير والموت راحة لنا من كل